السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ اماراتی حکومت نے مملکت واپس آنے والے رہائشیوں کے لیے قوانین میں مزید نرمی کا اعلان کر دیا۔ دبئی میں گرل فرینڈ کو منشیات دینے والے غیر ملکی کو 20,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ 322 نئے کیسز رپورٹ، 1 ہلاکت ریکارڈ کی گئی۔ فوجیرہ میں گاڑیوں کے جعلی اور غیر معیاری پرزے فروخت کرنے کا الزام، شہریوں کی جانوں سے کھیلنے والے افراد کی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ متحدہ عرب امارات میں اہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ پر کال میں پابندی میں مزید توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ 322 نئے کیسز رپورٹ، 1 ہلاکت ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے منگل کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے صرف 322 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 399 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے صرف 1 ہلاکت ریکارڈ کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مملکت میں اب تک 80 ملین سے زائد PCR ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 21 ستمبر تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی تعداد 7,33,325 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 7,25,254 رہی ہے۔ ابھی تک کورونا سے 2,078 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مملکت میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,993 ہے۔ فوجیرہ میں گاڑیوں کے جعلی اور غیر معیاری پرزے فروخت کرنے کا الزام، شہریوں کی جانوں سے کھیلنے والے افراد کی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق فوجیرہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ بغیر پرمٹ کے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس فروخت کرنے والی کم از کم 46 دکانوں کو سیل کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی رواں سال جولائی اور اگست کے ماہ میں کی جانے والی 26 انسپیکشنز کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں، جب لوکل اتھارٹیز نے مانیٹرنگ آپریشنز شروع کیے۔ ان میں سے خلاف ورزی ریکارڈ ہونے پر 7 کو جرمانے اور 16 کو تنبیہی نوٹس جاری کیے گئے۔ فوجیرہ میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر حسن سلیم الیمابی کا کہنا ہے کہ زیادہ تر خلاف ورزیاں کمرشل فراڈ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ 34 قسم کی کنزیومر پرابلمز حل کرنے کے لیے کام کرتا ہے، جن میں سروس میں تاخیر، وارنٹی کی شکایت، قیمتوں میں اضافہ اور ضروری کام پورا نہ کرنا جیسے مسائل شامل ہیں۔ انہوں نے دکان مالکان کو قیمتوں میں بلا اجازت اضافہ اور جھوٹی پروموشن سے بھی خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مالکان اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی فروخت سے متعلق سرگرمیاں ان کے پرمٹس یا لائسنس سے مطابقت رکھتی ہوں۔ متحدہ عرب امارات میں اہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ پر کال میں پابندی میں مزید توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق UAE حکومت کے سائبر سیکیورٹی ہیڈ کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ واٹس ایپ اور فیس ٹائم پر UAE میں پابندی اٹھائے جانے کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں۔ GCC سائبر سیکیورٹی کانفرنس کی سائیڈ لائنز میں یہ بات کرتے ہوئے محمد الکویتی کا کہنا تھا کہ واٹس ایپ کو کچھ عرصے کے لیے ٹیسٹ کے طور پر کھولا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ابھی کچھ قانون سازی ہونی باقی ہے، جس پر کام جاری ہے، تاہم اس قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے کچھ بتانے سے اجتناب برتا ہے۔ حکام کا
مزید کہنا ہے کہ مملکت میں مائکروسافٹ ٹیمز، زوم اور اسکائپ کو ریموٹ ورک اور لرننگ کے لیے کام کی اجازت دی گئی ہے، لیکن واٹس ایپ اور فیس ٹائم آڈیو اور ویڈیو کالز پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رہائشی ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے پیڈ سروسز کو ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ دبئی میں گرل فرینڈ کو منشیات دینے والے غیر ملکی کو 20,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کرمنل کورٹ کی جانب سے 43 سالہ غیر ملکی باشندے کو اپنی گرل فرینڈ کو منشیات فراہم کرنے کے الزام میں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جسے بعد میں عدالت میں منشیات استعمال کرنے کے جرم کا سامنا ہے۔ یورپی باشندے کو 20,000 درہم جرمانے کے ساتھ سزا پوری ہونے پر UAE سے ڈیپورٹ کرنے کا حکم سنایا گیا ہے۔ پولیس تحقیق کے مطابق یہ کیس گزشتہ سال فروری میں سامنے آیا، جب پولیس کو اطلاع ملی کہ ملزم غیر قانونی منشیات استعمال کر رہا ہے اور اس نے دبئی کے پالم آئس لینڈ کے علاقے میں موجود اپنے اپارٹمنٹ میں منشیات کی بھاری تعداد ذخیرہ کر رکھی ہے۔ تفتیشی ٹیم کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کی ایک ٹیم نے معلومات کی روشنی میں تفتیش کی، جس کے بعد یورپی باشندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے وقت غیر ملکی کی گرل فرینڈ بھی موجود تھی، جسے منشیات کے زیر اثر پایا گیا اور منشیات استعمال کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران ملزم کے اپارٹمنٹ سے حشیش کی ایک بڑی تعداد برآمد کی گئی ہے۔ ملزم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اسی اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھا۔ اماراتی حکومت نے مملکت واپس آنے والے رہائشیوں کے لیے قوانین میں مزید نرمی کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں بہت سے سفری قوانین میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد بیرون ممالک میں پھنسے ویزا ہولڈرز کو واپس بلانا ہے۔ 12 ستمبر سے ایسے افراد جنہوں نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے تجویز کردہ ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا رکھی ہیں اور وہ گزشتہ 6 ماہ سے پابندی کے شکار ممالک میں پھنسے ہونے کی وجہ سے مملکت سے باہر ہیں، تو وہ نئے انٹری پرمٹ کے ذریعے مملکت میں واپس آ سکتے ہیں۔ قوانین میں یہ نرمی دبئی کے علاوہ دیگر تمام امارات کے لیے کی گئی ہیں، کیونکہ دبئی پہلے ہی اپنے رہائشیوں کے لیے قوانین میں نرمی کر چکا ہے، جس کے تحت پاکستان سمیت دیگر پابندی کے شکار ممالک سے آنے والے افراد کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دبئی کے حکام 20 اپریل سے قبل ایکسپائر ہونے والے افراد کے ویزوں میں توسیع بھی کر چکی ہے۔ فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت اور نیشنل ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مشترکہ بیان میں کہا گیا تھا کہ UAE اپنے تمام رہائشیوں کو داخلے کی اجازت دیتا ہے، تاہم اس کے لیے عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں لگوانا ضروری ہے۔ اس فیصلے کے تحت پاکستان سمیت دیگر کئی ممالک کے شہری UAE میں داخل ہونے کے اہل ہو گئے تھے۔ نئے پرمٹ کے لیے کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ مملکت میں داخل ہونے والے مسافروں کو فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت کی ویب سائٹ پر ویکسینیشن کی درخواست کو اجازت کے لیے پر کرنا ہوگا، جس کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا ضروری ہوگا۔ مسافر کو PCR ٹیسٹ کی منفی کاپی دکھانی ہوگی، جس کا دورانیہ 48 گھنٹے سے زائد نہ ہو۔ اس کاپی کے ساتھ QR کوڈ ہونا ضروری ہے اور اسے مملکت کی جانب سے منظور شدہ لیبارٹری سے کروانا ہوگا۔ مسافروں کو ایئرپورٹ پر پرواز سے قبل ایک ریپڈ PCR ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ مملکت میں داخلے کے وقت چوتھے اور 8ویں دن بھی PCR ٹیسٹ کے ساتھ تمام احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی۔ 16 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کو قوانین سے استثناء حاصل ہوگا۔ ایسے افراد جنہوں نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منظور شدہ ویکسین لگوا رکھی ہے اور وہ گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے سے پابندی کے شکار ممالک میں سے کسی میں رہ رہے ہیں، تو وہ نئے انٹری پرمٹ پر ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔